الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا رب العالمین۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 11واں درس ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے تکبیر تحریمہ سے متعلق دو باتوں کا ذکر کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کیوں اٹھاتے ہیں، اور دوسری بات نمازی کی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ کب معتبر ہوگی اور کب صحیح ہوگی، اس کے کیا شرائط ہیں، وہ تمام باتوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ کب ہاتھ اٹھانا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہاتھ اٹھانا ہے یا تکبیر تحریمہ پڑھتے وقت وہ کب اٹھانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یہ کئی روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی تکبیر کہہ بھی رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ کبھی تکبیر کے بعد آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، تکبیر آپ کہہ لیتے تھے اس کے بعد پھر رفع الیدین کیا کرتے تھے، یعنی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ بھی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور تیسرا طریقہ بھی ثابت ہے، وہ کیا ہے، کبھی تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی پہلے ہاتھ اٹھا دیا پھر تکبیر کہہ دیا، یہ بھی ہوتا تھا۔ تو ہمیں تین طریقہ معلوم ہوا۔ پہلا طریقہ کیا ہوا، کبھی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہوئے، جیسے اللہ اکبر کہہ دیا اور ہاتھ بھی اٹھا لیا، اللہ اکبر، تو ہاتھ اٹھا دیا اور اللہ اکبر بھی کہہ دیا، یہ طریقہ بھی آپ کیا کرتے تھے۔ کبھی تکبیر کے بعد یعنی آپ اللہ اکبر کہہ دیتے تھے پھر ہاتھ اٹھا، اللہ اکبر یہ کہہ دیا، اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی طریقہ درست ہے پہلی تکبیر والا۔ اور کبھی تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے، تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھا دیتے تھے، یعنی ہاتھ اٹھا لیا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا لیا ہے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں طریقوں پر عمل کیا جانا چاہیے تاکہ تینوں سنتوں پر عمل ہو جائے۔ ساتھ ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں اور پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں تکبیر کہیں، یا پہلے کر لیں اور پھر تکبیر کہیں، یہ تینوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس طرح کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا جو تکبیر تحریم کے ساتھ رفع الیدین کا مسئلہ تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کس طرح اٹھاتے تھے، یہ بھی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ اٹھاتے کہ انگلیاں سیدھی ہوتی، نہ ان میں زیادہ کشادگی ہوتی، نہ بالکل چپکی ہوئی ہوتی تھی، یعنی رفع الیدین میں جو ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں بالکل سیدھی ہوتی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں جو ہوتی تھی وہ بھی قبلے کی جانب ہوتی تھی، اور انگلیاں بالکل سیدھی ہوتی تھی، ایسے جھکی ہوئی نہیں ہوتی تھی، بالکل سیدھی ہوتی تھی، یہ ہو گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایسے نہیں ہوتی کہ کشادہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انگلیوں کے درمیان کشادگی اور گیپ پیدا ہو جائے، ایسا بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی بالکل چپکا کر ایسے کیا کرتے تھے، بلکہ بالکل جو نارمل حالت ہوتی ہے، معمول کی حالت ہوتی ہے کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ انسان نہ تو زیادہ ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ اپنے نارمل حالت سے، معمول کی حالت سے پھیلا رہا ہے، یا معمول کی حالت سے چپکا رہا ہے، یہ دونوں طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا تھا۔ تو پہلا مسئلہ یہ جاننا چاہیے کہ ہاتھ مکمل اٹھائیں، یعنی یہ پوری جو ہتھیلی ہے وہ قبلے کی جانب ہو جانا چاہیے، ایسے نہیں اٹھایا جانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو انگلی کی کیفیت ہوگی وہ نہ بالکل پھیلا کر اٹھائیں گے نہ بالکل چپکا کر اٹھائیں گے، بالکل نارمل رکھنا ہے انسان، اس طرح سے کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تکبیر تحریمہ کے وقت آیا ہے، اور یہ جہاں بھی رفع الیدین ہوگا ویسے ایسے ہی ہوگا، یعنی جہاں جہاں رفع الیدین، 4 جگہوں پر رفع الیدین ہے، ایک تو تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے بعد پھر رکوع سے رکوع پہ جاتے وقت، پھر رکوع سے اٹھتے وقت، یہ 3 دفعہ ہو گیا، اور اس کے بعد جب 2 رکعت مکمل کر کے پہلے تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے
جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر رفع الیدین. تو یہ 4 جگہوں پر رفع الیدین ہے اور چاروں جگہوں پر یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی. اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے. تو حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے, کندھوں کے برابر اٹھاتے, اور بعض اوقات یعنی کبھی کبھی کانوں کی لو یعنی اوپر کے کناروں کے برابر تک اٹھاتے تھے. تو حذون کا جو مطلب آتا ہے بالمقابل میں, یعنی کبھی کبھی یہ جو ہمارے کندھے ہیں اس کے بالمقابل تک اٹھا لیتے تھے, اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان کی یہ جو لو ہے اس کے سامنے بالمقابل, اس کو کہا جاتا ہے ٹچ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے سامنے. تو کبھی یہاں تک اٹھایا جا سکتا ہے, کبھی یہاں تک بھی اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن بالمقابل ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. اور کچھ علماء نے یہ کہا کہ دیکھنے والے کے انداز کے مطابق وہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی صحابی دیکھا تو انہوں نے کندھوں کے برابر بیان کیا, کسی نے دیکھا تو انہوں نے کان کی لو کے برابر یا اس کے سامنے بیان کیا کہ اتنا اٹھاتے تھے. کچھ علماء نے کہا کہ دونوں پر عمل کرنا ہو تو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو انگلیاں ہیں یعنی یہ انگوٹھا جو ہمارا ہوتا ہے اس کو کندھے کے بالمقابل کر لیا جائے, اور یہ جو انگلیاں ہیں اس کو کان کی لو کے برابر کر لیا جائے. اس طرح سے کر لیا جائے تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. لیکن یہ رائے جو ہے شاذ رائے ہے. صحیح بات یہ ہے کہ کبھی یہاں تک ایسے اٹھا لیا جائے اور کبھی یہاں تک اٹھا لیا جائے, یہ دونوں اس طرح سے یعنی کان کے برابر بھی ہو جائے, کندھے کے برابر بھی ہو جائے. تو یہ کچھ مسائل تھے جو تکبیر تحریمہ سے متعلق رکھتے تھے. اس کی دلیل دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اچھا, ایک مسئلہ اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے کے بعد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے, جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں کو جب رکھنا ہوتا تھا تو دائیں کو بائیں کے اوپر رکھا کرتے تھے. تو یہ تکبیر تحریمہ سے متعلق نہیں ہے, لیکن ہم نے صرف تکبیر تحریمہ کے بارے میں جو مسائل بتائے ہیں, پہلا مسئلہ یہ بتایا کہ رفع الیدین کب کرنا ہے, تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کب کب کرنا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا. دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ رفع الیدین میں جو ہاتھ ہوں گے اور انگلیاں جو ہوں گی وہ کس انداز سے ہوں گی وہ بتایا. تیسرا مسئلہ ہم نے یہ بتایا کہ ہمیں جو ہے کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے, کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے, کندھوں کے بالمقابل کیا ہوتا ہے اور کان کے بالمقابل کیا ہوتا ہے یہ ہم نے بتایا. کچھ لوگ جو ہے کان کی لو تک ٹچ کرتے ہیں, تو یہ جو ٹچ کرنا ہے اور چھونا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, لہذا کانوں کو ٹچ یا کانوں تک کو چھوا نہیں جائے گا. اور بھی مسائل ہیں تکبیر تحریمہ سے متعلق انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے اور اس میں ہونے والی لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما. آمین.